ہمارا جو ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور یہ ایک سیریس کنسرن ہے۔ بہت پاکستان میں ریسنٹ منتھس میں ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں جن کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ جو ٹیرر گروپس ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں، جس کے لیے ہم نے افغان حکام کے ساتھ انٹیلیجنس بھی شیئر کی ہے۔ تو ہمارا تو اس لیے بڑا فوکس اسی پہ ہے کہ افغان حکام ان ٹیرر گروپس اور ان ٹیرر انڈیویجولس ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی اس میں بہت شہادتیں ہوئی ہیں، بالکل بے پناہ سویلینس کی اموات ہوئی ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی حکام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو ان ساری سچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ زیادتی ہے، بے وفائی ہے ان کے ساتھ، اور وہ مسلسل ان شواہد کو ٹھکراتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی شواہد نہیں، پاکستان نے دیے ہی نہیں ثبوت۔ دیکھیں وہ پاکستان، دیکھیں صرف پاکستان یہ بات نہیں کر رہا، بالکل یہ ایک that's very important، یہ صرف پاکستان نہیں بات کر رہا، یونائٹڈ نیشنز کی اس پہ رپورٹس آ چکی ہیں۔ سو میں اس پہ دیکھیں ہم ایک اور چیز پہ بلیو کرتے ہیں پاکستان کہ ہم ڈپلومسی بائیلیٹرلی کرنا چاہتے ہیں، ہم میڈیا کے تھرو نہیں کرنا چاہتے، لیکن کبھی کبھار ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پاکستان ہیز ٹو میک پبلک اسٹیٹمنٹس، اور وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی ہیں کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیے گئے۔ تو وہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ریکارڈ درست کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے کسی بھی ٹیرر گروپس کے ساتھ بات چیت کرنے۔ اور میم اٹس ویری ویزیبل، آپ خود جب ترجمان بنی ہیں، یو پیڈ اے وزٹ ٹو افغانستان along with then اسٹیٹ منسٹر، اور اس کے بعد بہت ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن پاکستان کا لیڈ بائی ڈیفینس منسٹر، اینڈ ایوری ون ہیز بین وزٹنگ اینڈ اٹ شوز دی انٹینٹ اینڈ سیریسنیس آف پاکستان ٹورڈز ریزالونگ دا ایشوز۔ ابھی اس میں اگر ایک بڑا کوئک کویشچن ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ریسنٹ اسٹیٹ آف بائیلیٹرل ریلیشن شپ ود افغانستان، وہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں ایز اے اسپوکس پرسن آف پاکستان، تو آپ کیا بتا سکتی ہیں کہ اس وقت ہمارا ریسنٹ اسٹیٹ آف بائیلیٹرل ٹائز ود افغانستان کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے تعلقات یہ جو ایک ایشو ہے ٹیررزم کا جو کہ اس وقت سینٹرل سٹیج اختیار کر چکا ہے، اس کے بعد باقی جو اس کے علاوہ ایشوز ہیں وہ مینیجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری بالکل جس طرح سے میں نے کہا ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، ہماری خواہش ہے کہ لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو۔ ہم افغانستان کیونکہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، ہم ان کی جو ٹریڈ پہ جو ان کی پاکستان پہ انحصار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ جانتی ہیں کہ یہاں پر لاکھوں افغان ریفیوجیز پاکستان میں رہ رہے ہیں جن کو پاکستان نے کئی سالوں سے یہاں پر ہوسٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں پازیٹیوز ہیں اس ریلیشن شپ میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پازیٹیوز ہیں یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو آگے۔ اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ افغان حکام ہمارا جو مسئلہ ہے ٹیررزم کا اس کو سمجھیں اور ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لیں۔ اور ہم نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ کچھ شواہد شیئر کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارے کنسرنس ہیں وہ ان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو بہت پھر پیچھے کوئی رہ نہیں جاتی، پھر باقی چیزیں مینیجیبل ہیں۔ دیکھیں ہر ریلیشن شپ میں ایشوز تو ہوتے ہیں، اور آپ پازیٹیو طریقے سے ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم بھی ایسی چیز ہے جس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا مسئلہ دوسری سائڈ سمجھ سکے، اس کو تو اس چیز پر ہمارا فوکس ہے اس وقت۔ میم اگر کوئکلی ہم آتے ہیں اس وقت
ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ فلسطین کا بھی ہے. پاکستان آپ لوگ فرنٹ فٹ پر رہے ہیں ہمیشہ ٹو ریز دس ایشو ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس پر تمام نہ صرف مسلمان، ہر باضمیر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور اب تو تقریباً سال ہونے والا ہے. یہ لوگ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ سیج کے اندر ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہماری تو خواہش یہ رہی ہے کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو، اور جو سیج ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کا جو اسرائیل نے، اس کو اٹھایا جائے تاکہ وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس جا سکے، وہاں کے لوگ بریتھ کر سکیں، سانس لے سکیں آزادی کی. باقی جو ایک لانگ ٹرم ایشو ہے وہ ہے فلسطینی ریاست کا، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا، جس پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کئی دہائیوں سے ایک مستحکم پوزیشن رہی ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے، ایک ریاست، خود مختار ریاست ملنی چاہیے. اس کے لیے انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر. اور یہ مسئلہ دیکھیں، یہ مسئلہ کشمیر میں بھی ہے کہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اور کشمیری عوام اپنی آزادی کے منتظر ہے. اور دونوں کا ماڈل بھی ایک جیسا ہے، سیٹلرز وہاں بھی ہیں، سیٹلرز یہاں بھی ہیں، ڈیموگرافک چینجز لائے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں کشمیر کو دیکھتے ہوئے ہی فلسطین کی جانب جب خیال آتا ہے تو دہائیاں وہاں بھی گزر چکی ہیں، یہاں بھی گزر چکی ہیں. تو ایک تھوڑا سا مایوسی کا ایلیمنٹ زیادہ مجھے نظر آتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ آنیسٹ بیسس پر بات کروں، کہ لوگ شاید توقع چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو یہ 40-45 ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد سے تو اب ویسے بھی لوگوں نے توقع چھوڑ دی ہے کہ اب وہ لٹا پٹا غزہ جو ہے وہ خود کو اگر سنبھالے گا بھی تو اول تو اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ اس کو سنبھلنے میں بھی کتنی مدتیں لگ جائیں گی. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ مایوسی نیچرل ایک فطری عمل ہے، اور اس میں ہم سب مایوس ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے آزادی کی طرف. لیکن ہمیں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ پازیٹیو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا ہمارے ساتھ ہے، اور کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی. آج بھی انڈیا نے جتنی کوششیں کی کشمیر کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی اور اس کو ہڑپ کرنے کی، آج بھی دنیا میں کوئی ملک ان کے ورژن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آج بھی یونائٹڈ نیشنز اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتی ہے. کوئی بھی ملک کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں سمجھتا. تو یہی حال فلسطین میں ہے. فلسطین میں بھی انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے. تو اس پر جب یہ بات ہوتی ہے تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ قوموں کی زندگی میں جہاں پر آپ نے thousands of years انشاءاللہ جہاں پہ آپ نے رہنا ہو، وہاں پہ چند دہائیاں شاید کم ہوتی ہیں، اور امید رکھنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ جانتی ہوں گی کہ کس طرح سے ہانگ کانگ چائنا سے لے لیا گیا تھا، 100 سال بعد چائنا کو وہ واپس ملا. سو وہ سویلائزیشن جو thousands of years کی ہسٹری رکھتی ہے، ان کے لیے شاید 100 سال کم تھے. وہ ان کے لیے شاید مانی نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے ہاں تو نہیں مانی تو شاید رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا رزلٹ اتنا پازیٹیو تھا، ان کی ڈیزائربل رزلٹ ان کو ملی ہے، یا انہوں نے وہ دیکھی، وہ منزل دیکھی ہے، تو میں تکلیفیں بھول گئے. تو میں ان پازیٹیو سٹوریز سے میں آئی ایم این آپٹیمسٹ، تو میں ان پازیٹیو سٹوریز کو دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ یقیناً جس طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے آزادی حاصل کی، ہم نے آزادی حاصل کی انگلستان سے، اور بہت ساری کالونیز آزاد ہوئیں 20th سینچری میں، تو کیوں نہیں کشمیر اور فلسطین کیوں نہیں آزادی لے سکتے؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ.